شاعری سے لطف اندوز ہونا یہ ایک مسلمہ ہے، یعنی ذوق کہتے ہیں کہ جس چیز کا، جس فن کا ذوق ہو آدمی اس سے لطف اندوز ہو سکے، یعنی وہ صرف تصور اور تفکر کی حد تک محدود نہ رہے، بلکہ وہ آدمی کے نفس اور طبیعت کو بھی جیسے شاداب رکھے۔ تو اس لیے کہا جاتا تھا کہ شاعری سے ایک تقاضا فرحت کا ہے، لطف کا ہے۔ تو جو شعر پر لطف نہ ہو اس کا چاہے معنی کتنا بھی بڑا ہو، وہ شعر کی حیثیت سے ناکام ہے۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بات جب تک شاعری ہے جب تک ٹھیک رہے گی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ لطف اندوزی یعنی شاعری پڑھنے والے جس لطف کا تقاضا کرتے ہیں اس لطف کی سطح ضرور دیکھنی چاہیے کہ آیا اس سے میرے نفس کی جو پست سطحیں ہیں وہ لطف اندوز ہو رہی ہیں، یا اس میں کوئی ایسی فرحت اور نشاط کی رو ہے جو میرے شعور تک کو جیسے سرشار کر رہی ہے، میری روح اور قلب کے بہترین تقاضوں پر بھی پوری اتر رہی ہے۔ تو یہ اب دیکھنا ضروری ہے، خصوصاً پرانی شاعری کے مطالعے میں۔ آدمی کے اندر ایک تصور وجود، ایک تصور خیر اور ایک تصور کمال ہوتا ہے، اور وہ یہ جو تینوں تصورات ہیں یہ اس کی تمام سرگرمیوں میں اس پر جیسے لاگو رہتے ہیں۔ تو ایک زمانہ تھا کہ جب شعر کا سامع یا شعر کا قاری اپنی تہذیب کی گراوٹ کا نمائندہ تھا، اور اس کے لیے لطف اندوزی کے چینلز جو ہیں وہ بازاری اور مبتذل نوعیت کے تھے، تو اس زمانے میں ایسی ہی شاعری ہوئی جس کا کچھ حصہ میں یہاں عرض کروں گا، یعنی پیش کروں گا۔ تو ہماری پرانی شاعری سے مطلب ہے ما قبل غالب، ہماری جو روایت ہے اسے ہم کہتے ہیں ہماری پرانی شاعری۔ اور یہ جو پرانی شاعری ہے یہ دو دبستانوں میں منقسم ہے، ایک دبستان اودھ یا لکھنؤ اور دوسرا دبستان دہلی۔ باقی تمام مراکز سخن جو ہیں وہ انہی دو دبستانوں کی شاخوں کی حیثیت رکھتے ہیں، حتیٰ کہ دکنی روایت بھی وہ دہلوی روایت میں ضم ہو گئی تھی۔ تو یہ جو دور میں عرض کر رہا ہوں، یہ دور جیسے میر سے شروع کریں آسانی کے لیے، تو میر سے غالب تک یعنی شاہ نصیر تک کہہ لیجئے۔ اب اس دور کی شاعری پڑھتے وقت ایک جھجک سی ہوتی ہے، اچھے بھلے شاعروں کو پڑھتے وقت بھی، کہ ان کے ہاں ابتذال ہے، اور ابتذال کوئی ہمارے زمانے کی رعایت سے نہیں، بلکہ ایک جنرل اخلاقی اور جمالیاتی ابتذال ہے، جسے اچھے شعراء جو ہیں وہ تکنیکی محاسن پیدا کر کے چھپاتے رہے یا اس پر داد لیتے رہے۔ تو وہ اس کی جو بہت بڑی مثالیں ہیں وہ بڑے شاعروں میں، وہ میر اور مصحفی ہیں۔ تو میر کے یہاں بھی ابتذال انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور مصحفی کے ہاں بھی بڑے شاعروں میں۔ تو وہ ہمیں تھوڑا سا، ایک تو یہ کہ اس کا سبب سمجھنا چاہیے کہ یہ ابتذال کیوں ہے، اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس ابتذال سے خود کلاسیکی شاعری کو کتنا نقصان پہنچا۔
یعنی ہماری شعری روایت کے چشمے میں ایک گندا نالا بھی اس میں ڈال دیا گیا تو یہ اس طرح کا نقصان تھا۔ لیکن اس طرف کم نظر گئی، یا جس نے بھی اس پر حالی وغیرہ کی طرح اگر کسی نے نظر ڈالی بھی تو اسے مولویانہ بات سمجھ کے رد کر دیا گیا۔ تو ابتذال سب سمجھتے ہی ہیں۔ ابتذال کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جس کا ایک معیار طے ہو چکا ہو، اسے گراوٹ میں لتھیڑ دینا۔ تو ایک چیز ہے جو باغ کے لیے ہے، جو پہاڑ کے لیے ہے، اسے ہم دلدل میں اور گندے پانی میں ڈال دیں تو یہ ہوگا ابتذال۔ اسی طرح آدمی کے حوالے سے دیکھیں کہ جو شے اس کے نفس سے اوپر بے اثر رہے، یعنی اس کا شے کے ساتھ تعلق صرف نفسانی رہ جائے اور اس میں کوئی روحانی عنصر نہ پایا جائے، نہ اس کی گنجائش ہو، نہ اس کی قبولیت ہو، تو یہ جو آدمی کے کل میں جو پست ترین اجزاء ہیں، جن کو خود آدمی پست ترین کہتا ہے، ان اجزاء اور اس سطح پر شاعری محض تکنیکی مہارت کے ساتھ اگر کی جائے تو اس میں مطلب یہ کہ تکنیک پر قدرت سے، صرف تکنیک سے شاعری بڑی نہیں ہوتی، ایک نوبلٹی آف کانٹینٹ ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ شاعری اپنے وجود کا جواز پیدا کرتی ہے۔ یعنی شاعری کوئی مطلق جمالیاتی اصول کا قلعہ نہیں ہے، یہ ایک تہذیب کے حسن و قبح اور خیر و شر وغیرہ کے بنیادی اصول سے مطابقت رکھے گی تو قبول کی جائے گی، اور نہیں رکھے گی تو رد کر دی جائے گی۔ تو کیونکہ یہ دور زوال تھا، میر سے لے کر غالب کے دور تک ہی یہ سارا دور تنزل تھا، دور انحطاط تھا، تو یہاں جو خرابیاں ہماری معاشرت میں پھیلیں، وہ خرابیاں بہت زیادہ رنگین کر کے شاعری میں بیان ہو گئیں۔ تو اور اس زمانے میں ان خرابیوں سے لڑنے والے شاعر موجود تھے، لیکن یہ کہ ان کا ایسا اثر نہ پڑ سکا کہ اس جمالیاتی گراوٹ کا ازالہ ہو سکتا۔ وہ کام غالب نے آ کے کیا ہے، یہ غالب کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو دبستان دہلی ہو یا دبستان لکھنؤ ہو، ان میں ابتذال کا سب سے بڑا مظہر ان کا محبوب ہے، اور یہ بات یاد رہنی چاہیے سب کو کہ شاعری چاہے وہ فن لینڈ کی ہو، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا محبوب کون ہے، اس میں عاشق کس سطح کا ہے، ہر جگہ یہ دیکھا جائے گا۔ یہ مطلب کوئی ہم اپنی طرف سے کوئی اخلاقی یا مذہبی قید نہیں لگا رہے، یہ کوئی مقامی بندش نہیں لگا رہے، ہر جگہ بڑی شاعری وہی ہے جہاں تصور حسن و عشق اپنی برترین تہذیبی حالت میں بیان ہوا ہے۔ ہر تہذیب کا ایک جمالیاتی ذہن ہوتا ہے، ایک جمالیاتی ذوق ہوتا ہے، اور ایک یونیورسل پیشن ہوتا ہے جو تہذیبوں کے فرق سے متاثر نہیں ہوتا، وہ انسان کا جوہر ہے۔ تو وہ جہاں بھی اس کی خلاف ورزی ہوئی، جہاں بھی اسے نظر انداز کیا گیا، وہاں شاعری یا تخلیقی آرٹس جو ہیں وہ نیچے سے نیچے آتے چلے گئے۔
تو ہمارے یہاں مطلب ہماری محرومی یہ ہے کہ اردو کی شعری روایت سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کے سیاسی اور سماجی زوال کے زمانے کی ہے، تو اس میں جو ہے وہ چیزیں آ جانی حیرت کی بات نہیں ہے، لیکن ایک ایسی روایت جو فارسی روایت سے اپنی سند لے رہی ہو، جس کے لیے فارسی روایت کا گہوارہ وہ مطلب جیسے فخر کا باعث ہو، جس نے اس میں پرورش پانے کی خواہش رکھی ہو، وہاں ان خرابیوں کا اتنے تنوع، اتنی رنگا رنگی اور بدصورتی کی اتنی قسمیں پیدا ہو جانا، یہ مطلب اس پر بھی حیرت کی جا سکتی ہے۔ تو وہ جیسے کیا ہے کہ ہماری شاعری کا محبوب، وہ میں اب ہماری شاعری نہیں، وہ سب اس میں نہیں ہے، میں تو دو جیسے بڑی مثالیں پیش کر رہا ہوں کہ میر کے یہاں محبوب اپنی عروجی اور کمال والی حالت میں دکھائی دیتا ہے، جہاں وہ جمال کا ایک بنیادی اور میٹافزیکیلٹی رکھنے والا مظہر بن جاتا ہے۔ اس محبوب کا حسن ہمارے تصور جمال کو زیادہ سے زیادہ حالت اظہار میں رکھتا ہے۔ میر کا محبوب ایک پہلو سے یہ ہے، لیکن اس محبوب میں ابھی میں عرض کرتا ہوں، لیکن دوسرا رخ وہ ہے کہ وہ محبوب بہت ہی گرا ہوا ہے، اور میر کے عاشقانہ جذبات، دیکھیں دو چیز ہوتی ہے عشق میں، ایک ہوتا ہے جذبہ اور ایک ہوتے ہیں احساسات، یعنی غم خوشی وغیرہ کے احساسات۔ تو اگر ہم ان دونوں کو ملا کر ان میں سے کسی کو منہا کیے بغیر دیکھیں تو میر کے وہ محبوب جو لائق تعظیم ہے، جو ہماری تہذیب یا کسی بھی تہذیب میں حقیقت جمال کا، اس کی بے نیازی اور اس کی شان ظہور کے ساتھ مظہر ہے، اس سے وابستگی میں میر کے یہاں جذبات نہیں پائے جاتے۔ میر یہ تو کر لیتے ہیں کہ وہ اس سے بہت کتابی قسم کے احساسات ریلیٹ کرتے ہیں کہ دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ وہ محبوب بہت ہی عظیم الشان ہے، لیکن یہ کہ یہ بات ایک کتابی سی بات ہے جو ایک بڑے شاعر نے مضمون کی شکل میں ڈھال دی، تو اس پہ ایک بڑے شاعر نے تصرف کیا ہے ایک آرکیٹائپل محبوب سے تعلق رکھنے والے ایک آرکیٹائپل عاشق کا، تو لیکن اس میں وہ جذبہ نہیں دکھائی دیتا۔ تو جو مطلب ایک بزاز کے کو دیکھ کے خرقے بہت پھٹے، آیا وہ بیٹھا وہ اس قماش سے آ کر دکان پر، پوچھا جو اس سے بیٹھوں کہاں، ہاں وہ بہرحال وہ شعر ابھی یاد نہیں آ رہا۔ تو اس طرح کے بہت تیرے شعر جس میں میر کے جذبات اپنی تپش کے ساتھ، یعنی جذبات وہ ہوتے ہیں جس میں خواہش اپنے سچے ہونے کا اظہار پالے، تو اس طرح کے جذبات عشق چاہے وہ حالت ہجر میں ہوں یا حالت وصال میں، اس طرح کے جذبات کا اظہار میر کے یہاں ایک بازاری محبوب کے لیے ملتا ہے،
اس محبوب کے لیے نہیں جس کے عاشق رومی تھے، حافظ تھے، میر درد تھے۔ اب ان باتوں کو پرانے جو بہانے ہیں ان میں مطلب انہیں استعمال کر کے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اب شاعری کے ساتھ ہمارے مفادات بہت گہرے ہیں، بہت بنیادی ہیں، اور اب ہم شاعری سے گویا ری ہیومنائز ہونے کا سامان اخذ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بہت جیسے اپنی انتخابی نگاہ بہت تیز رکھنی چاہیے، اور محض ان باتوں پہ کہ اس میں رعایت لفظی یہ ہے اور اس میں تکنیکی حسن یہ ہے، اس کی بنیاد پر اگر ہم شاعری کو اپنی ہائر ٹریڈیشن میں جگہ دلوانے کی کوشش کریں گے تو اپنے ذوق کا، اپنے فہم کا، اپنی پوری شخصیت اور اپنے تصور انسان کا نقصان کریں گے۔ تو اب اس پہلو سے کہ محبوب جس کے ساتھ جذبات اور خواہشات وابستہ ہیں، وہ محبوب ہمارے یہاں زیادہ تر ان دونوں کے یہاں بازاری ہے، اور عاشق بھی تماشبین ہے۔ تو یہی کوئی وجہ ہے کہ محبوب کی ایک مجلس ہے، دربار ہے، اور وہاں عاشق رقیبوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ دربار کا ہی تو بالا خانہ ہے۔ تو وہاں جو جذبات ظاہر ہوتے ہیں نا، اور تو سب ہی ورے بیٹھے ہیں، ایک ہم ہیں کہ پرے بیٹھے ہیں، تو اس میں کتنا وہ شکوہ ہے، کتنی سچی شکایت ہے، اور کتنی زوردار محرومی ہے، غصہ دلا دینے والی ایک محرومی ہے۔ تو محبوب ہمارا زیادہ سے زیادہ ایک بہت زیادہ سجے ہوئے بالا خانے کا مہتمم ہے، اور عاشق ہمارا ان دونوں دبستانوں میں، یعنی انسان سے انسان کا جو عشق ہوتا ہے اس معنی میں عاشق ہمارا تماشبین ہے، ہرجائی ہے، اور اس کے مزاج میں ایک جیسے ایک حیوانی، جیسے یہ جبلت، اس نے کسی جبلت کو عشق کا عنوان دے رکھا ہے، اس نے لذت اندوزی کی شدید خواہش کو جو ہے وہ وصال اور ہجر کی کیفیات میں بانٹ رکھا ہے۔ تو یہ ذرا ہم سب کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ شاعری مطلق نہیں ہے۔ شاعری کسی تہذیب کی جو بڑی اقدار ہوتی ہیں ان سے مشروط ہے، اور اس میں بڑائی اسی وقت پیدا ہوگی جب یہ اپنے آئیڈیا آف بیوٹی کو، اپنے پیشن کو، جو تہذیبی پیشن ہے، ان کو جوڑ کر دکھائے گی۔ تو یہ سب بہانے کی باتیں ہیں جو ہمارے یہاں بھی کی گئیں کہ وہ حق جو ہے وہ اعلیٰ مظاہر سے ادنیٰ اور ارذل مظاہر میں بھی ظہور کرتا ہے، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ حق کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور چلو اگر اعلیٰ میں اور ادنیٰ میں کر بھی رہا ہے تو جو اعلیٰ اس کے مظاہر ہیں ان کے سلسلے میں آپ کا پیشن تو نظر ہی نہیں آتا، سارا زور ادنیٰ مظاہر پر لگا ہوا ہے، کہ جیسے کوئی جانور اپنی مادہ کی تلاش میں پھر رہا ہے۔ تو یہ مصفی کے ہاں بھی بہت زیادہ ہے، میر کے ہاں بھی بہت زیادہ ہے۔ اور دوسرا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور ابتذال کی وجہ جو ہے نا، ابتذال میں ایک طرح کی نفسانیت یا جنسیت داخل مطلب لازم ہو جاتی ہے۔ تو ہماری دہلی اور لکھنؤ کے جو تہذیبی منطقے ہیں
ان میں عورت اور مرد کا تعلق وہ ٹھیٹھ معنی میں انسانی نہیں تھا، یعنی جیسے میاں بیوی یا مطلب محبت کا بھی کوئی تعلق، اس میں رومانویت نہیں تھی، اس میں دو طرفہ پیشن نہیں تھا، اس میں کریٹیوٹی نہیں تھی، یعنی لیبیڈو کو سیراب کرنا، دماغ کو روشن کرتے رکھتے ہوئے، یعنی لیبیڈو کی تسکین اعلیٰ شعور میں بھی ایک تسکین پیدا کرے، ایک اطمینان پیدا کرے۔ یہ سب تصورات ہمارے یہاں جنس کے معاملے میں نہیں تھے، عورت اور مرد کے درمیان۔ اور ذہانت، جیسے عاشق ہونے کے لیے محبوب کا ذہنی طور پہ برتر ہونا ضروری ہے، تو یہ اصول بھی نہیں تھا۔ اور اسی طرح اس تعلق میں تخیل بھی غائب تھا، یعنی کسی بھی تعلق میں جس میں جسم شریک ہو، اس میں تخیل جو ہے وہ جسم کے معاملات کو جیسے ایک مطلب ایک لطافت میں رکھتا ہے، اور اسے جیسے فوراً جلدی فارغ ہونے والا معاملہ نہیں بناتا۔ تو خیر اب اس میں بہت زیادہ نہیں بول سکتا، لیکن یہ کہ عورت اور مرد، خصوصاً میاں اور بیوی، یا کہیں کوئی ہوگا عاشق اور اس کی محبوبہ، ان کے تعلق میں وہ مطلب انسانی جو وہ تصور محبت ہے نا، اور حسن کے آگے جو ہے وہ عاشق کا پیشن اور سبمیشن، یہ دونوں اس زمانے کے تصور عورت اور مرد میں کھپتے نہیں تھے، تو وہ بہرحال نہیں تھا، وہ تھا کہ بس کسی وقت مل لیے، بس پھر الگ ہو گئے۔ اور عورت کو بالکل جیسے سرد مہر بنا دینے والی بندشیں تھیں، تو عورت کے اندر اس جہت سے کہ وہ اپنے آپ کو حسین بنائے، اپنے آپ کو زینت دیے رکھے، اور جو محبوبانہ لوازم ہیں، مطلب کچھ تغافل کرنا، کچھ ستم کرنا، کچھ مطلب یہ کہ ہاں بھی کرنا، نہ بھی کرنا، دونوں طرح سے، تو وہ سب بالکل کوئی تصور نہیں تھا، وہ بالکل اس طرح کا کوئی نہیں۔ تو اس کی وجہ سے عورت جو ہے وہ اپنے جسم سے بے پرواہ تھی، یا لا تعلق تھی، یا شرمندہ تھی۔ تو اس وجہ سے جو ہے مردوں کے اندر بھی جو ایک لیبیڈو ہوتی ہے، وہ کیونکہ انسانی سطح پر تسکین نہیں پاتی تھی، تو اس کی اور وہ اس انسانی سطح پر ایک تو تسکین نہیں پاتی تھی، اور دوسرے یہ کہ اس کی حیوانی تکمیل بھی نہیں ہو پاتی تھی۔ شاعر جو ہے وہ کیونکہ ہر چیز میں کیفیاتی مبالغہ بھی پیدا کر سکتا ہے، جو عام درجے کے وہ شاق نہیں کر سکتے، تو شاعر نے خود کو زیادہ سے زیادہ ولگرائز کیا، اپنے محبوب کو اس طرح بیوٹیفائی کیا کہ وہ جیسے وہ بدصورتی سا لگتا ہے اگر غور کریں، یعنی اس نے حسن محض میں بدصورتی داخل کر دی اپنی حیوانی تسکین کے لیے، کیونکہ یہ تسکین اور لذت کا کوئی روحانی تصور ہی نہیں رکھتا، کوئی راستہ ہی نہیں رکھتا، اور جہاں روحانی چینلز تھے بھی، وہاں تصوف میں بھی یہ بہت بہت بڑے پیمانے پر یہ خرابی تھی
اور چند ہی خانقاہیں اور یہ سب اس سے بچی ہوئی تھیں۔ پھر ایرانیوں اور ترکوں کی آمد سے یہ وبا اور بڑھی، اور یہ سب مسلمانوں میں بڑھی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ وہ ہندوؤں میں جو ہے وہ عورت اس معاملے میں جیسے زیادہ آزاد تھی، اور وہاں ہمارے یہاں اس طرح کے جو تعلق ہوتا ہے اس کے آداب سکھائے جاتے تھے، اور وہ صرف عورت پر لازم ہوتے تھے، اور وہاں جو ہے اس کے طریقے سکھائے جاتے تھے ہندوؤں میں۔ تو ان کے یہاں جیسے ایک شادابی تھی عورت میں بھی، وہ ہمارے یہاں مختلف عنوانات سے اس کو جیسے اس کو بالکل گھٹن میں بدل دیا گیا، اور اس کے لیے زیادہ مذہب کو استعمال کیا گیا۔ تو اب ایک آدمی جس کے ذہن میں عورت کا یہی تصور ہے کہ بس کبھی کبھی چلے گئے، تو اب اس کا نہ یہاں پہ نفس حیوانی مطمئن ہے، نہ اس کا نفس انسانی یعنی لذت کی ایک انسانی سطح ہے جو اس کو طول دینا چاہتی ہے، وہ بھی برقرار نہیں ہے۔ تو اب اس کا سب سے بڑا نمونہ ہماری شاعری ہے۔ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ ہماری تہذیب کے نمائندے نہیں ہیں، یہ ہماری تہذیب سے محروم ہو جانے والے معاشرے ہیں، اور ہمارے شاعروں کی اکثریت میں کیونکہ ایک آئیڈیلزم کی سہار نہیں تھی، انہوں نے آئیڈیلز کو مینیفیسٹ ہوتے ہوئے اپنے ارد گرد نہیں پایا تھا، اور ہر جگہ جو ہے وہ ایک عجیب طرح کی قصیدے، یا تو بادشاہ کا دربار تھا، یا طوائف کا بالا خانہ تھا، یا گلی کوچوں میں پھرتے محبوب اور عاشق تھے، بس یہی سب چل رہا تھا، یہی ہماری معاشرت بن کے رہ گئی تھی۔ تو اس میں شاعر جو ہے یعنی اس معاشرے میں شاعری کرنے والا آدمی اگر زیادہ مضبوط جمالیاتی قدر پر کھڑا ہوا نہ ہو، اور اگر اس کا تصور حسن وہ محض صورت تک محدود نہ ہو، تو وہ تو بچ گیا، وہ بچتا رہا، لیکن یہ عام طرح کے ذہن کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایسے ماحول میں حسن کی تنزیہ کا تصور ہمیشہ حاکم رکھ سکے حسن پر اشارہ کرنے والی صورتوں پر۔ تو یہ ہمارا ایک المیہ تھا۔ اب میر کے دور میں سودا بھی تھے، وہاں ابتذال نہیں ہے، درد بھی تھے، ابتذال نہیں ہے بہت، تو یہ آتش تھے، ان میں ابتذال نہیں ہے، اس طرح کئی تھے، تو ان میں وہ ابتذال نہیں ہے۔ حالانکہ سودا اردو کے سب سے بڑے حجم گو ہیں، تو لیکن آپ ان کی جو واقعی شاعری ہے، قصیدہ اور یہ غزل وغیرہ، اور ویسے بھی اس میں بھی گالی ہے، ابتذال نہیں ہے، حجم میں بھی وہ طنز ہے، تمسخر ہے، بلو دا بیلٹ ہٹ کرتے ہیں، لیکن ابتذال نہیں ہے۔ وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ آدمی اس سطح میں پر خود بھی لتھڑا ہوا ہے، یہ میر وغیرہ کے ہاں صاف دکھائی دیتا ہے۔ آج ہم اس پہلو سے بھی مصفی کے یہاں سے کچھ چیزیں دکھائیں گے، تو لیکن یہ بس ذہن میں رہے کہ یہ جو بائی سیکسولیٹی ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ ہندی مسلمانوں میں تھی، اور بھی جگہوں پہ تھی، تو وہ اس کا بنیادی سبب یہ تھا۔ اب مصحفی پہ فوکس کر کے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ تو ایک تو یہ کہ ان کے ہاں ابتذال سب سے زیادہ ہے، بڑے شاعروں میں اگر گنا جائے تو سب سے زیادہ گراوٹیں مصحفی کے ہاں ہیں۔ ان کی شخصیت مکمل طور پر ایک تماش بین عاشق کی سی معلوم ہوتی ہے،
اور ان کی زبان میں بھی بلندی کا عنصر بہت ہی کم اور اتفاقاً دکھائی دیتا ہے۔ ان کے یہاں استادانہ مہارت ہے، تکنیکی مہارت ہے، لیکن وہ لفظ پر لفظ کی ادنیٰ ترین سطح پر ہے۔ وہ لفظ میں جتنی الویت اور ٹرانسینڈنس بھری ہوئی ہے اس سے بالکل لا تعلق ہے، اور اگر کہیں اس کا اظہار ہوتا بھی ہے تو وہ اس روایت میں موجود جو چیزیں ہیں ان کی نقالی کے طور پہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک معمولی شخصیت اور بڑے تکنیکی تصرف رکھنے والے شاعر کی شاعری ہے۔ تو اب یہ جیسے عرض کرتا ہوں کہ ان کا عشق بالکل رسمی ہے، جہاں عشق کا وہ پہلو جہاں آدمی فراق پہ روتا ہے اور جہاں آدمی فنا پر آمادہ رہتا ہے۔ واضح ہے نا کہ عشق میں دو چیزیں ضرور نظر آئیں گی سچے عاشق میں، کہ فراق، اس کا تصور فراق، اس کے احوال فراق کیا ہیں، وہ روتا کیسے ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ محبوب پر نثار ہونے کا جذبہ رکھتا ہے، اور وہ جذبہ اپنی ساخت میں کیسا ہے، وہ رسمی ہے یا حقیقی ہے۔ تو اب ہم بتائیں گے کہ عشق ظاہر ہے کہ روح ہے شاعری کی، تو مصفی کے یہاں عشق بہت رسومیاتی ہے، اور مطلب اگر جہاں بڑے مضامین ہیں اور جہاں خاص طور پہ فراق اور فنا والا ماحول ہے، تو وہ میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ، تو بہرحال اس میں بھی فنا کا مضمون باندھتے ہوئے بھی ایک بازاری پن سا آ جاتا ہے۔ دیکھیے، پڑا رہتا ہوں اکثر راہ میں دامن درازوں کی، پڑا رہتا ہوں اکثر راہ میں دامن درازوں کی، یہ سر مشتاق ہے کیا جانے کن پاؤں کی ٹھوکر کا۔ اب یہ جو دوسرا مصرع ہے یہ بالکل بہت بلند مضمون ہے، مطلب یہ مصرع سب عاشقان صادق کی تمنا ہے، یہ سر مشتاق ہے کیا جانے کن پاؤں کی ٹھوکر کا، لیکن کن پاؤں کی ٹھوکر اس میں بھی ایک وہ ہے ہر جائی پن۔ لیکن وہ جو پہلا مصرع ہے، پڑا رہتا ہوں اکثر، اب یہ اکثر کا کیا یہاں پر استعمال ہے، اور پڑا رہتا ہوں، اور وہ بھی کہاں پڑا رہتا ہوں، جہاں سے وہ مغرور حسین گزرتے ہیں، یعنی خوب مغرور حسینوں کی ایک خاص رہ گزر ہے، وہاں میں اکثر بے سدھ ہو کے پڑ جاتا ہوں کہ شاید کسی کی ٹھوکر لگ جائے۔ اب اگر یہ آدمی اس طرح کا عاشق ہے کہ اس کا محبوب ہی متعین نہیں ہے، وہ بائی چانس ہوگا، تو یہ ہے وہ ولگیرٹی جو بڑے مضامین میں گھن لگا دیتی ہے۔ بے حقیقت عشق کیا ہوتا ہے، یا بڑے محبوب سے محروم عاشق کیسا ہوتا ہے، اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ رسمیات عشق کے شاعر ہیں، اور یقیناً ہیں، مطلب ان کے مضامین عشقی جو ہیں وہ رسمی سے ہیں، اور جہاں اس میں پیشن، جذبہ، خواہش، گرمی داخل ہوتی ہے وہاں وہ وہی ہے، وہ بازاروں والا محبوب بھی اور عاشق بھی۔ اب دیکھیے کہ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ابتذال کا نمائندہ نہیں ہے، یہ بہت علمناکی کا مضمون باندھا ہے، بہت علمیہ کیفیت باندھی ہے، لیکن جیسے بالکل سرسری سے انداز میں کہ روز رومال نیا دیدے تر پر رکھا، ایک پھاہا نہ میں ناسور جگر پر رکھا۔ شعر بہت اچھا ہے، مضمون بہت اچھا ہے،
لیکن یہ کہ یہ ایسے دکھا رہے ہیں کہ یار میں کتنا بے وقوف ہوں، سورس ہی کو روک دیتا، تو وہ میں نے نہیں، سورس بند نہیں کیا غم کا اور گریے کا، بس آنکھوں کو روتے چھوڑ دیا اور اس پر روز رومال رکھتا رہا۔ یہ انتہائی ٹریجک ہو سکتا ہے، جیسے میر کے یہاں کہیں کہیں ہے رومال اور گریے والے مضامین، لیکن یہ کہ یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے بس ایک اس میں نہ کوئی پیشن ہے اور نہ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے کوئی ایسا طنز ہے جو تکلیف کو بڑھا دیتا ہے، ٹریجڈی کو زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے۔ لیکن شعر بہت اچھا ہے۔ پہلے رسمیات عشق سناتا ہوں، اس کے بعد ان کا جو بڑا کارنامہ ہے نا شاعرانہ، وہ ہے گروٹیسک۔ یہ بہت کھردری سی تصویریں بنا دیتے ہیں اور بہت غیر شاعرانہ الفاظ اور ان سے پیدا ہونے والے غیر شاعرانہ مفاہیم کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ گروٹیسک یہ کہ ایسی خوبصورتی جس پہ نقاب ذرا خاردار چڑھا ہوا ہو۔ تو یہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے عشق میں گریہ بہت ضروری ہوتا ہے، گریے کا مضمون بھی عشق کی سطح ظاہر کرتا ہے کہ رکھ کے ہم زانوں پہ جس وقت کے سر بیٹھ گئے، شعر بہت اچھا ہے، رکھ کے ہم زانوں پہ جس وقت کے سر بیٹھ گئے، یہ سمجھ لیجئے کہ ہم سایوں کے گھر بیٹھ گئے۔ شعر بہت اچھا ہے، لیکن سنتے ہی لگتا ہے نا بالکل ایکسٹرنل ایک سچویشن بنا دی، اور یہ کہ رکھ کے ہم زانوں پہ جس وقت، یعنی جیسے ہی ہم یہ تیاری کرتے ہیں تو بس سمجھ لو یہ ہو جائے گا۔ تو یہ مبالغہ تو بہت خوب ہے، یہ میر کی روایت والا مبالغہ ہے، لیکن یہ کہ اس میں یہ بتا دیا کہ عشق کے جو رسوم ہیں وہ ہم اس کو زیادہ مبالغے اور کشش کے ساتھ باندھ سکتے ہیں عاشق ہوئے بغیر۔ اسی طرح ایک مضمون بہت زبردست ہے، لیکن وہ آپ دیکھیں کیسا ہے۔ کیونکہ حیران نہ رہوں میں کہ تیری مجلس میں، کیونکہ حیران نہ رہوں میں کہ تیری مجلس میں، جو کوئی آوے ہے مجھ پر ہی نظر کرتا ہے۔ بہت نیا مضمون ہے، اور حیراں ایسا باندھا، شاید کسی نے حیراں کو ایسا باندھا ہو، یعنی اس سچویشن، ایک نئی سچویشن دی ہے حیرانی کو۔ تو لیکن دیکھ لیجئے کہ یہ مضمون ہے کہاں کا، محبوب کہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ کہ تیری مجلس میں جو آتا ہے تو عشق، اصلی عشق وہ میرے ہی چہرے پر دیکھتا ہے، تو وہ مجھے پہ ہر آدمی آتے ہی پہلے عاشق کو ٹٹولتا ہے کہ ہم اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں، تو میں بس ہکا بکا کھڑا رہتا ہوں، کیونکہ لوگ پہلے مجھے دیکھ کر تجھے دیکھتے ہیں۔ تو مضمون بہت اچھا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ بالکل واضح ہے، اچھے شعر میں عشق بازاری۔ تیرے کوچے اس بہانے ہمیں دن سے رات کرنا، تیرے کوچے اس بہانے ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ بہت مطلب مزے کا شعر ہے۔ اگر یہ داغ کا ہوتا تو ہم کھلے دل سے بہت وہ کرتے۔ تو لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ سارا وقت یہ شخص محبوب کے کوچے میں ہے، اور وہ جیسے لگ رہا ہے کہ وہ کوئی کوچہ ہے، حسن فروشاں ہے۔ یہ دیکھیے اب بازاری پن عروج پر دونوں کا، عاشق اور محبوب دونوں۔ جب میں کہتا ہوں میرا حال بھی کچھ یار سنا، تب بگڑ کر وہ وہیں جاوے ہے دو چار سنا۔
اب بڑا محاورہ باندھ دیا، روزمرہ باندھ دیا، ایک امروہے اور ایک ایک مڈل کلاس کی ایک زبان کا ہنر دکھا دیا، لیکن دیکھیے کیا ہے، تب بگڑ کر وہ وہیں جاوے ہے دو چار سنا۔ تو خیر اس طرح کے کئی ہیں۔ مصفی کے یہاں ایک جو چیز ہے اس کی کمی ہے، وہ ہے آواز۔ مصفی کے اشعار آواز میں پیچھے ہیں اپنے دیگر ہم مرتبہ شعراء کے مقابلے میں۔ آواز ان کی بہت سکڑ بھی جاتی ہے، کہیں بلا وجہ پھیل جاتی ہے، تو یہ خیر ایک نقص ہے جو ان کی اکثر شاعری میں جیسے سرایت کیے ہوئے، تو وہ جیسے الگ بات ہے، اور لیکن اس کا بھی یہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ ایک گروٹسک بنا دیتے ہیں۔ وہ دیکھیے کیسا بناتے ہیں۔ گروٹسک ان کی بہت بڑی قوت ہے، اور مطلب یہ کہ یہ شاعری میں واقعی ایک مہارت ہے کہ جواب نامہ تو معلوم اس کے پاس سے آنا، جواب نامہ تو معلوم اس کے پاس سے آنا، کوئی پر اڑتے اڑتے شاید آ پہنچے کبوتر کا۔ مبالغہ بھی ہے اور کتنا مطلب بظاہر ایک کریہ المنظر سا ہے نا، لیکن یہ کہ اس منظر کی کراہت وہ شعر کی خوبی کو بڑھاتی ہے، اسے کہتے ہیں گروٹسک۔ اس میں خیر میر کا بھی ایک شعر کمال کا ہے، اور کیونکہ مصفی کے یہاں بہت شاعروں کے اثرات ہیں اپنے سے پہلے کے، تو ممکن ہے یہ شعر ان کے ذہن میں رہا ہو۔ میر کہتے ہیں شاید کباب کر کر، کر کر میں کبوتر کھانے کی آواز بھی ہے، اس کو کہتے ہیں آواز۔ شاید کباب کر کر کھایا کبوتر ان نے، کر کر وہ دیکھیں نا، شاید کباب کر کر کھایا کبوتر ان نے، نامہ اڑا پھرے ہے اس کی گلی میں پرسا۔ اب میر کا شعر تو جیسے آسمان پہ ہے۔ تو یہ گروٹس کے کچھ اشعار سناتا ہوں۔ فرش قالیں تھے سدا جن کے گھروں میں بچھتے، فرش قالیں تھے سدا جن کے گھروں میں بچھتے، اب وہ بیٹھے ہیں بچھا در پہ دری کا ٹکڑا۔ بہت ہولناک زوال دکھایا ہے، اس کی ہولناکی کے ساتھ تکنیک پر قدرت کے ساتھ، در پہ دری کا ٹکڑا۔ اور آپ اس کو جتنا بھی نرم دلی سے اور المناکی سے باندھیں اس تنزل کو، تو اس میں اتنا واضح نہیں ہو پائے گا جتنا اس میں کر دیا ہے انہوں نے۔ اب وہ بیٹھے ہیں بچھا در پہ دری کا ٹکڑا، یہ دیکھیے عجیب ڈرامنا سا ہے۔ تیرے دل سوختہ جس دشت میں مدفون ہے ماں، یہ میاں میں یہ گرانا جائز ہے، ہاں؟ تیرے دل سوختہ جس دشت میں مدفون ہے ماں، شعلہ لپکے جو کوئی وہاں کے نچوڑے پتھر۔ یہ بہت، یہ جیسے اقبال نے خیر بہت بڑا بنا دیا، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں، وہ تو خیر بڑی بات ہے، لیکن یہ بھی کمال ہے کہ شعلہ لپکے جو کوئی وہاں کے نچوڑے پتھر، بہتی ہیں اس طرح میری آنکھیں کہ اہل شہر، بہتی ہیں اس طرح میری آنکھیں کہ اہل شہر، جوں کھول دیویں موسم باراں میں موریاں، کہ حالت نہیں کچھ اب تو غریباں میں اے جنوں، یہ المیہ اور گروٹسک ملا دیا۔ حالت نہیں کچھ اب تو غریباں میں اے جنوں،
رکھے کہاں تلک کوئی تاروں سے تار باندھ. یہ بہت زیادہ جیسے ایکسٹرنلائز کر دیا، اور بہت جیسے کچی آبادی میں پائے جانے والے منظر کو انہوں نے ایک بہت ہائر اسکیل کی تکلیف کے اظہار میں صرف کیا ہے. شاید کہ شہر عشق کی بگڑی ہے پھر ہوا. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، ان کی آواز میں وہ بات نہیں ہے، وہ لیریسزم نہیں ہے، وہ شکوہ نہیں ہے. شاید کہ شہر عشق کی بگڑی ہے پھر ہوا، ہر کوچہ دیکھتا ہوں مریضوں کی ڈولیاں. یہ جو شعر ہے نا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو شاعری کے بہترین شعروں میں شمار ہو سکتا ہے، اور ہے گروٹسک میں. دیکھیں کتنا ہیبت ناک وہ ہے. تم گرفتاری خاطر کو میاں کیا سمجھو، تم گرفتاری خاطر کو میاں کیا سمجھو، ابھی روزے بد عاشق میں نہیں بیٹھے ہو. کمال کا شعر ہے. بس یہ روزے بد عاشق آواز میں خراب ہے، لیکن بہت زبردست ہے کہ تم گرفتاری خاطر نہیں، عشق جو مجبور کیے رکھے. تم گرفتاری خاطر کو میاں کیا سمجھو، ابھی روزے بد عاشق میں نہیں بیٹھے ہو. یعنی روزے بد عاشق میں بیٹھنا کتنا خوبصورت ہے. اس کے معنی ہیں الگ سے بھی کہ وہ جیسے ایک بساط سی ہے، تو اس میں ایک خانہ ہے روزے بد کا، تو وہ روزے بد کا خانہ عاشق کے قبضے میں، عاشق کا نصیب ہے. تو وہاں ابھی تم نہیں بیٹھے ہو جہاں عاشق بیٹھا ہوا ہے. روزے بد عاشق یعنی تم اس ساعت نحس اور اس ساعت غضب اور اس ساعت علم میں نہیں بیٹھے ہو جس میں عاشق اپنی زندگی گزار رہا ہے. ہاں، اب یہ ابھی گروٹسکی پڑھ لیتے ہیں بھائی، پھر تیسری بھی کرنی چاہیے کیونکہ آج بہت زیادہ تھوڑا سا برا بھلا بھی کہا ہے نا. دیکھیے، کوچے میں اس کے تابش خورشید حسن سے، مبالغہ بھی دیکھیں، کوچے میں اس کے تابش خورشید حسن سے بیٹھوں کہاں کہ سایہ دیوار گرم ہے. کیا وجہ بتائیے؟ سایہ، ایک تو سایہ کا گرم ہونا، پھر اس کی بالکل منطقی وجہ بتا دی نا. کوچے میں اس کے تابش خورشید حسن سے بیٹھوں کہاں کہ سایہ دیوار گرم ہے. آہوں نے گھر کو خانہ حمام کر دیا. خانہ حمام تو اب شاید کم یا نوجوان شاید نہ سمجھتا ہوں. حمام مطلب جہاں غسل کیا جاتا ہے، وہ جو ہے وہ گرم پانی وغیرہ کا. حمام کا ایک مطلب تو وہ بھی ہے کہ، اور دوسری خانہ حمام وہ غسل خانہ جو سردیوں میں استعمال ہوتا ہے، سمجھے. آہوں نے گھر کو خانہ حمام کر دیا. وہ بھاپ نکلتی ہے نا خانہ حمام میں، اس کو کیا کہتے ہیں، سہانا بات یا اس طرح. آہوں نے گھر کو خانہ حمام کر دیا، رکھتا ہوں جس پہ ہاتھ وہ دیوار گرم ہے. اس کا کوئی جواب نہیں.